بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں کرنی کسی غریب سے شادی۔ میں نے تصویر دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ لڑکا بلا شبہ خوش شکل تھا لیکن بے حد غریب تھا، جو کسی سٹور پر سیلز مین کا کام کرتا تھا اور تنخواہ محض 19-20 ہزار تھی، جس میں وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے خاندان کو بھی پالتا تھا، جس میں اس کی 3 کنواری بہنیں، اس کے علاوہ ایک بھائی اور ماں شامل تھیں۔ یعنی وہ اکیلا کمانے والا 19-20 ہزار میں 6 لوگوں کو پالتا تھا۔ ایسے میں اگر میں اس گھر میں بیاہ کر جاتی تو خرچہ مزید بڑھ جاتا، بلکہ وہ تو شاید ان پیسوں میں بھی مہینے کے آخری دن فاقہ کرتے تھے، تو میرا خرچہ کیسے پورا کرتے؟ ویسے بھی آج کل اتنی مہنگائی تھی کہ 4 لوگوں کو پالنے کے لیے بھی مہینے کا 1 لاکھ روپیہ چاہیے تھا، اور کہاں 1 لاکھ اور کہاں 20 ہزار۔ میں کیسے ایک کنگلے سے شادی کر سکتی تھی جو میری ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا اور مجھے ہر چیز کی خواہش کو حسرت بنا کر جینا پڑتا؟ تبھی میں نے 2 ٹوک انکار کر دیا کہ زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت نہیں، امیر شوہر چاہیے ہوتا ہے۔ تیرے لیے امیر لڑکا کہاں سے آئے گا؟ تو ہی بتا دے۔ نہ تو کسی محل میں بیٹھی ہے کہ کوئی امیر شہزادہ خود چل کر تیرا رشتہ مانگنے آئے، نہ ہی تیرے باپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں جو لوگ تجھے ہاتھوں ہاتھ اپنے گھر کی بہو بنانا چاہیں۔ اماں نے طنزیہ انداز میں کہا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا کہ مجھے کسی غریب اور کنگلے سے شادی نہیں کرنی۔ اتنی خوبصورت ہوں، امیر لوگ تو حسین لڑکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن میری شادی بھی کسی امیر ترین شخص سے ہوگی۔ میں لاپرواہی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تو غریب کی بیٹی ہے اور غریب کی لڑکی بیاہ کر غریب کے گھر ہی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھ لے۔ زیادہ خوش فہمیاں مت پالنا، نہ ہی خوابوں کے محل تعمیر کرنا، کیونکہ یہ ٹوٹتے ہیں تو تکلیف تجھے ہی ہوگی۔ خدا کی پناہ، یہ 5واں رشتہ ہے جس سے تو نے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ اچھے شریف اور سلجھے لوگ تھے، مگر تیری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ جو تجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا ہی کرتی رہے گی تو گھر میں ہی بیٹھی رہ جائے گی۔ تیرے سے نیچے والیاں بھی میری دہلیز پہ ہی بوڑھی ہو جائیں گی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر باہر اماں مسلسل مجھے کوسے جا رہی تھی، لیکن میں نے بھی اپنے کان لپیٹ لیے تھے۔ یہ سب اتنی بار سن چکی ہوں کہ اب میرے کان بھی یہ سب سننے کے عادی ہو چکے تھے، اور مجھے بھی اماں کے تانوں اور کوسنوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی میں اب تک اپنی ضد سے پیچھے ہٹی تھی کہ مجھے ایک امیر آدمی سے شادی کرنی ہے۔ اب تم شروع مت ہو جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے میری اماں کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ تھک ہار کے خود ہی چپ ہو گئی ہیں، جس پر میں پرسکون ہو گئی اور ابھی آنکھیں بند کی ہی تھی کہ آہٹ پر آنکھیں کھول کر دیکھا، جہاں میری چھوٹی بہن کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جس پر میں نے بیزاری سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ تم اماں کی بات مان کیوں نہیں جاتی؟ کتنے مہینوں سے اماں تمہارے رشتے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، مگر نہ تم راضی ہوتی ہو اور نہ ہی اماں تمہارے لیے رشتے ڈھونڈنے سے باز آتی ہیں۔ اس نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا، تو میری اماں نہ بن۔ میری آج تک کوئی خواہش نہ پوری ہو سکی، مگر مجھے پکا یقین ہے کہ میری شادی کسی امیر گھرانے میں ہی ہوگی اور میں اس وقت کا انتظار کروں گی۔ میں نے اٹل اور مضبوط انداز میں کہا، جس پر وہ ہنسی۔ چاہے انتظار کرتے کرتے تم بوڑھی ہو جاؤ، اس نے طنزیہ کہا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ اگر تمہیں شادی کی جلدی ہے نا تو بتا دو، پہلے تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، میں نے بھی تیکھے انداز میں کہا۔ تو وہ آنکھیں گھماتی اٹھ گئی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گئی اور سونے لگی، جبکہ میں دل ہی دل میں دعا کرنے کے لگی کہ جلد سے جلد کوئی امیر لڑکا مل جائے جس سے میری شادی ہو جائے، اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اس چھوٹے سے گھر سے نکل کر بڑے بنگلے میں چلی جاؤں اور خوش رہوں۔ میری زندگی بڑی عجیب انداز سے گزری ہے۔ بچپن سے اب تک دل میں ڈھیروں خواہشیں لے کر بڑی ہوئی ہوں، مگر قسمت کی ستم ظریف ہی ہے کہ آج تک ایک بھی خواہش پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے محض یہ ہے کہ میں غریب ہوں۔ غربت بھی کبھی کبھی انسان کا گناہ بن جاتی ہے۔ تبھی مجھے بھی اپنی غربت سے چڑ ہونے لگی تھی۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے آس پاس اپنی ماں اور بہنوں کو ہی دیکھا تھا۔ میرا باپ مر چکا تھا اور اپنے پیچھے میری ماں کے لیے 3 بیٹیاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میرے علاوہ میری 2 بہنیں تھیں، جبکہ بھائی کوئی بھی نہیں تھا جو ہم بہنوں اور ماں کا سہارا بنتا۔ میں سب سے بڑی اور پھر مجھ سے 2 سال چھوٹی بہن تھی، اور اس سے بھی ایک چھوٹی ایک بہن تھی جو مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔
میری ماں کام کاج کر کے پیسے کماتی اور ہم تینوں بہنوں کا پیٹ پالتی۔ اماں بتاتی ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد وہ اکیلے رہنے سے ڈرنے لگی تھی، تبھی ہم تینوں بہنوں کو لے کر وہ اپنے مائکے چلی آئی۔ 2-3 مہینے مائکے رہی، مگر جلد ہی اس کی بھابیاں اور بھائی اس سے اکتا گئے اور باتوں باتوں میں جتانے لگے کہ وہ ہم ماں بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کے اپنے بھی بہت خرچے ہیں اور ہمارا خرچہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس پر میری ماں دل محسوس کر کے رہ گئی اور یہ بھی نہ کہہ پائی کہ اس گھر میں باپ کی وراثت کی رو سے اس کا بھی حصہ ہے۔ اگر ایسا کہتی تو بھائی رہا سہا تعلق بھی توڑ دیتے، لیکن یہ تعلق پھر بھی ٹوٹ گیا جب اماں کے بھائیوں نے اماں کی دوسری شادی کروانا چاہی، لیکن اماں نے انکار کر دیا کہ وہ شادی تو کر لے مگر اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اسے کسی غیر مرد پر بھروسہ نہیں۔ اماں کا وہ شوہر ہوتا مگر ہمارے لیے تو نامحرم ہی ہوتا اور نہ جانے ان کو قبول بھی کر پاتا یا نہیں، اور اگر قبول نہ کرتا تو اماں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی برباد ہو جاتی، اور اماں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی ستیلے باپ کے ظلم و ستم سہ کر گزرے۔ تبھی اماں نے اکیلے ہی زندگی گزارنے اور ہمیں پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری شادی نہ کرنے پر اماں کے بھائی اماں سے ناراض ہو گئے اور پھر انہوں نے اماں کو گھر سے نکال دیا، جس پر ماں ہمیں لے کر واپس اسی گھر میں آ گئی جو ابا کا تھا۔ اماں ایک فیکٹری میں کام کر کے پیسے کما کر اپنا اور ہمارا پیٹ پالنے لگی اور یوں زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ اماں نے ہمیں سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور یوں ہم تینوں بہنیں تعلیم بھی حاصل کرنے لگی۔ ہم تینوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر آگے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر گھر کے کام کاج میں حصہ لینے لگی اور سلائی کڑھائی کا کام شروع کر لیا تاکہ کچھ نہ کچھ پیسے ہاتھ آتے رہیں۔ باقی 2 بہنوں کی نسبت میرا مزاج کافی مختلف تھا۔ ہم نے شروع سے ہی غربت کی زندگی گزاری تھی۔ لوگوں کو اچھے کھانے کھاتے دیکھ کر، نت نئے کپڑے پہنتے دیکھے اور مہنگی چیزیں استعمال کرتے دیکھ کر میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی وہی سب کروں، مہنگی چیزیں خریدوں، نئے کپڑے پہنوں اور بہت اچھی لگوں، مگر ہماری غربت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم ایسا کچھ بھی کر سکیں اور یہ ہماری حسرتیں ہی رہ جاتی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری امیر ہونے کی خواہش بڑھتی گئی۔ میں تعلیم کم ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نوکری نہ کر سکی، جس کی وجہ سے زیادہ پیسے بھی نہیں کما سکتی تھی، مگر جیسے ہی اماں نے میرے 23 سال کے ہونے پر میری شادی کی بات کی تو ذہن میں جھٹکا سا لگا کہ اگر میری شادی کسی امیر گھر میں ہو جائے تو میں امیر ہو سکتی ہوں، ورنہ اماں مجھے کسی غریب گھر میں بیاہ دیتی جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ساری زندگی حسرتوں میں گزار دیتی، گھٹ گھٹ کر زندگی جیتی، اور اب میں نہیں جینا چاہتی تھی کہ زندگی کے باقی کے سال میں اپنے سسرال میں اپنی خواہشوں کو مار کر اور گھٹ گھٹ کر جیوں۔ تبھی میں نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ میں شادی کروں گی تو کسی امیر آدمی سے، ورنہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ میں اور میری بہنیں بے حد خوبصورت تھی اور اسی خوبصورتی پر مجھے بہت ناز تھا اور یقین تھا کہ میری شادی کسی امیر بندے سے ہی ہو جائے گی جو میرے حسن پر مر مٹ جائے گا۔ 2 مہینوں میں میرے لیے 5 رشتے آ چکے تھے، لیکن میں نے ان 5 رشتوں کے لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان سب میں لڑکے بے حد غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ مجھے کسی امیر آدمی سے شادی کرنی تھی۔ اماں میرا انکار سن سن کر عاجز آ چکی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی رہتی مگر میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی کہ یہ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اماں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اتنی جلدی ہے تو پہلے چھوٹی بہن کی شادی کر دیں، جس پر میری ماں نے کچھ نہ سوچا اور اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ لڑکے کا کریانے کا سٹور تھا اور گھر میں ایک بھائی اور ماں باپ بھی تھے۔ یہ رشتہ میرے لیے آیا تھا مگر مجھے یہ بھی قبول نہیں تھا کیونکہ مجھے فیکٹریوں کے مالک انسان سے شادی کرنی ہے۔ میری ماں نے میری چھوٹی بہن کے لیے ہاں کر دی اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ ان لوگوں کو میری بہن پسند آ گئی، تبھی جلدی سب کچھ طے پا گیا اور پھر 15 دن کے اندر اندر میری بہن کو بیاہ کر اپنے سسرال رخصت کر دیا گیا۔ لڑکے والوں نے جہیز وغیرہ لینے سے انکار کر دیا تھا، تبھی اماں کو شادی کی تیاریاں کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ اب گھر میں اماں اور میری سب سے چھوٹی بہن رہ گئی تھی۔ اماں صبح سویرے نکل جاتی اور شام ڈھلے گھر آتی، جبکہ میں اور میری بہن سارا دن گھرداری اور سلائی کڑھائی میں مصروف رہتی۔ میری بہن کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ اپنے گھر میں خوش تھی، جس پر ہم سب بھی خوش تھے، لیکن 1 مہینے بعد میری قسمت کا تالا بھی کھل گیا اور ایک نہایت امیر گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا۔ میں بے حد خوش تھی کہ اب تو میری عیش ہو جائے گی، اپنی ہر خواہش پوری کر سکوں گی، جو چاہوں گی کھا سکوں گی، پہن سکوں گی، غرض عیش کی زندگی گزار سکوں گی۔ وہ کون تھے کون نہیں میں نہیں جانتی،
نہ ہی جاننے کی خواہش تھی. بس میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں. اماں نے 15 دن کے اندر اندر میری شادی کر دی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی. یہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا جہاں صرف میں، میری ساس اور میرا شوہر تھا. انہوں نے بھی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی جس کی وجہ سے اماں کو سہولت رہی تھی. امیر گھرانے میں شادی کر کے میری تو عیش ہو گئے تھے اور اب میں وہ سب کچھ کر سکتی تھی جو میں سوچا کرتی تھی. شادی کے 1 مہینے بعد میرا شوہر بیرون ملک چلا گیا جہاں وہ کام کرتا تھا. تبھی تو وہ اتنے لوگ امیر تھے. میری کوئی نند نہیں تھی اور اب گھر پر میں اور میری ساس ہی رہ گئی تھی. شوہر کے جانے کے بعد میں اپنی ہر خواہش پوری کر رہی تھی، وہ بھی بلا جھجک. ایک دن ساس نے مجھے ایک ملازمہ مہیا کر دی کہ اب سے تمہارے سارے کام یہی کرے گی کیونکہ اسے خاص میری خدمت کے لیے رکھا گیا ہے. یہ دیکھ کر میں بے حد خوش ہوئی کہ میری ساس کو میری کتنی فکر ہے. جب سے میں اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی تب سے ہی وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی اور بہت شفقت اور نرمی سے پیش آتی تھی، بالکل ویسے جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے پیش آتی ہے. اور اب تو میں خود کو بے حد خوش قسمت سمجھنے لگی تھی. میں نے اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا اور ملازمہ کو سارے کام سمجھا دیے جو وہ احسن طریقے سے سر انجام دینے لگی اور میری بے حد خدمت کرتی. لیکن ایک بات پہ مجھے بے حد تعجب ہوتا تھا کہ وہ ملازمہ ہمہ وقت برقع پہنے رکھتی تھی. جب تک وہ اس گھر میں رہتی تب تک برقع پہنے رکھتی اور تو اور مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کرتی، نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیتی، جس پر مجھے بے حد حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسی دکھتی ہے. میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کا چہرہ دیکھ سکوں مگر میری کوئی کوشش کارگاہ ثابت نہ ہو سکی اور میں اس کو دیکھنے میں ناکام رہی. ہر کوشش سے ناکام ہو کر میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ ملازمہ ہر وقت برقعے میں کیوں رہتی ہیں اور میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی، نہ ہی بولتی ہیں. وہ برقعے والی ملازمہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی مگر بولی اب بھی وہ کچھ نہیں تھی. میری ساس نے میری بات سن کر بتایا کہ یہ گونگی ہے اس لیے بول نہیں سکتی اور اس کا چہرہ بے حد خراب ہے جس کی وجہ سے یہ کسی کے سامنے نہیں آتی، نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھاتی ہے. تم اس بارے میں زیادہ پریشان مت ہوا کرو، اس کی مجبوری ہے یہ سب. میری ساس نے مجھے سمجھایا تو میں دہل کر رہ گئی. نہ جانے اس کے چہرے پر داغ تھے یا اس کا چہرہ جل گیا تھا. میں نہ پوچھ پائی اور نہ کسی نے بتایا مگر ساس کی بات سے مطمئن ضرور ہو گئی تھی اور ان کی بتائی ہوئی بات مان کر اب اس بات پر تعجب یا حیرانگی کی اظہار بھی نہیں کر پاتی تھی کہ وہ برقعے میں کیوں رہتی ہیں یا بولتی کیوں نہیں. میں اپنی ماں اور بہن سے ملنے گھر بھی جایا کرتی تھی، ان کو ڈھیر سارے تحائف دیتی، نت نئی چیزیں دلاتی. میری اماں مجھے منع کرتی مگر میں پھر بھی باز نہ آتی. ان کے لیے یہ سب کچھ لینا مجھے بہت اچھا لگتا تھا. میری شادی شدہ بہن سے کم ہی ملاقات ہوا کرتی تھی. وہ بھی اپنے گھر پر خوش تھی مگر اس کی زندگی میری طرح عیش میں نہیں گزر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر میرے شوہر کی طرح امیر نہیں تھا مگر وہ پھر بھی خوش تھی. زندگی یوں پرسکون اور عیاشی میں گزر رہی تھی. اس گونگی ملازمہ کو اکثر میں کچھ نہ کچھ رقم اور کھانے کو دیتی رہتی تھی کہ مجھے اس پر بے حد ترس آتا تھا. ایک دن میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب مجھے چائے کی طلب ہوئی. ملازمہ کچن میں کام کر رہی تھی. جب میں نے اس کو آواز دے کر اپنے لیے چائے لانے کا کہا اسے حکم دے کر میں پھر سے ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی. ملازمہ کو کافی دیر ہو گئی تھی مگر وہ چائے لے کر نہیں آ رہی تھی جس پر میں نے صوفے سے اٹھ کر کچن کا رخ کیا تاکہ اس کی باز پرس تو کر سکوں کہ اسے چائے بنانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. میں کچن میں پہنچی تو وہ چائے بنانے کے ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کر رہی تھی. میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جو برقعے میں ملبوس تھی اور اکیلے میں اپنا چہرہ عیاں نہیں کرتی تھی. اچانک کام کرتے کرتے چائے نکالتے ہوئے گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری اور اس کے ہاتھ کو جھلس آ گئی جس کی وجہ سے شدید تکلیف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی. اس کی آواز سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ یہ آواز میرے لیے اجنبی بالکل بھی نہیں تھی بلکہ یہ آواز میری جانی پہچانی تھی کیونکہ یہ آواز میری سب سے چھوٹی بہن قدسیہ کی تھی. میں نے فوراً اس سے آگے بڑھ کر اس کا برقع کھینچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں جائی قدسیہ ہی تھی جو میری سب سے چھوٹی بہن تھی. اپنا جلا ہوا ہاتھ پکڑے وہ بری طرح رو رہی تھی جس پر میں حواس باختہ ہو کر تیزی سے اسے لے کر واش بیسن کے سامنے گئی. پہلے اس کے جلا ہوا ہاتھ ٹھنڈے پانی سے دھویا پھر تیزی سے اس کے ہاتھ پر مرہم لگائی. وہ مارے تکلیف کے مسلسل روتی جا رہی تھی اور اس کے رونے کی آواز میرے دماغ پر کچوکے لگا رہی تھی. میں اسے کمرے میں لے آئی اور اسے بستر پر بٹھا دیا. اس وقت میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا. قدسیہ یہاں میری ملازمہ کے روپ میں کیسے تھی، کیوں تھی، یہ سوال میرے ذہن میں امڑ رہے تھے مگر جواب کسی کا بھی نہیں تھا.
قدسیہ کو چپ کروانے کے بعد میں نے اسے پانی پلایا تو اس کے حواس بحال ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، وہ بھی ملازمہ کے روپ میں۔ میرا سوال سن کر اس نے نظریں چرا لیں اور تیزی سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن میں نے سختی سے اس کا بازو دبوچ لیا اور پوچھا کہ بتاؤ، مگر وہ رونے لگی اور بولی کہ میں کچھ نہیں جانتی۔ آج اماں نے کہا کہ یہاں پر برقع پہن کر کام کرو اور بالکل بھی نہ بولو، جس پر میں چپ چاپ یہاں آ گئی۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین ہوا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اسے اماں نے آج بھیجا تھا تو پہلے برقعے میں کون آتا تھا؟ قدسیہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اماں ضرور جانتی تھی، تبھی اماں نے اسے ملازمہ بنا کر بھیجا تھا۔ میں نے تبھی چادر لی اور اپنی ساس کو بتائے بغیر اپنی ماں کے گھر پہنچ گئی، مگر ابھی ہم گھر سے دور ہی تھے جب اماں گھر سے نکلتی نظر آئی۔ گھر کو تالا لگا کر وہ کہیں پیدل ہی جا رہی تھی، ہم بھی پیدل اس کے پیچھے جانے لگے۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے ایک گھر کی طرف قدم بڑھائے، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے، جو اب گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ سارے گھر سے گزر کر ایک کمرے میں جا پہنچی، ہم بھی تیزی سے کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے، مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں ہماری ماں کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا باپ تھا، جس کو ہم نے فقط تصویروں کی حد تک دیکھ رکھا تھا۔ وہ باپ جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے اور ہم یتیم ہیں۔ ساری عمر ہم تینوں بہنوں نے خود کو یتیم سمجھا تھا، اور آج یہ حقیقت دیکھ کر ہمارے ذہن معاف ہو کر رہ گئے۔ اماں اب روتی ہوئی ابا کے گلے لگ گئی اور مسلسل کچھ بول رہی تھی جس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اماں ابا کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر وہ دونوں ہی گھر سے نکل گئے۔ ہم چھپ گئے تاکہ ان کی نظر ہم پر نہ جا سکے۔ وہ لوگ اب رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ہم بھی میری گاڑی میں بیٹھے اور اس رکشے کا پیچھا کرنے لگے، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ ہمارے اماں ابا رکشے کو میرے سسرال کے سامنے روک چکے تھے۔ رکشے والے کو کرایہ دے کر وہ اندر چلے گئے تو ہمیں بھی حیرت اور الجھن کے سمندر سے نکل کر گھر کے اندر کی جانب بڑھے۔ ہم اندر آئے تو لاؤنج خالی تھا، مگر میری ساس کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ ہم تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تو یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گئے کہ اماں اور ابا پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، جبکہ میری ساس صوفے پر بیٹھی انتہائی غصے سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سارا معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا، تبھی میں چپ چاپ ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی کہ وہ کچھ بولیں تاکہ حقیقت کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ لگے۔ ساری سزا تو بھگت لی ہے، اب تو بتا دو کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اماں نے میری ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تو میری ساس اٹھ کھڑی ہوئی۔ سزا بھگت لی؟ کیا تمہاری سزا بھگتنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا شوہر واپس آ جائے گا؟ مجھے میرا بیٹا واپس مل جائے گا؟ کیا وہ ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی جو تمہارے شوہر کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں؟ میری ساس نے کڑک لہجے میں کہا تو اماں بے بسی سے سر جھکا گئی۔ لیکن جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کیا، اب تم اپنے وعدے سے مت مکرو۔ ابا نے کہا۔ تم میری ساس طنزیہ انداز میں بول پڑی۔ میں اپنے وعدے سے نہیں مکر رہی، میں نے تو کہا تھا کہ جب تمہاری تینوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی اور تمہارا شوہر جیل سے واپس آ جائے گا تب کر دوں گی تمہیں تمہارا بیٹا واپس۔ میری ساس نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک بیٹی رہ گئی ہے، اسے بھی بیاہ دو گی تو بیاہ دوں گی، مگر اب آپ اپنے بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی۔ جو تم نے کہا تھا وہ سب کیا، اپنی بیٹی کو تمہیں تمہاری بہو بنا دیا۔ اور اماں ابھی مزید بھی کچھ بول رہی تھی جب میری ساس نے میری بات کاٹی۔ تمہاری نہیں، میرے بھائی کی بیٹی، خبردار جو اسے اپنی بیٹی کہا تو۔ میری ساس نے بھڑک کر کہا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں اپنی اماں کی بیٹی نہیں تھی؟ یہ حقیقت میرے سر پر بم بن کر پھوٹ پڑی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا تو وہ بھی سنتی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ ہمیں ان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کون سے بیٹے کی باتیں کر رہی ہے، یا میری ساس ان کو کون سی سزا کا بتا رہی ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ تبھی میں تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے پیچھے میری چھوٹی بہن بھی تھی، اور ہمیں دیکھ کر ہمارے اماں ابا اور میری ساس چونک کر رہ گئے۔ کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کیجیے گا، ہمیں بتائیے کہ ابا مر گئے ہیں، پھر بھی وہ زندہ کیسے؟ میں اماں ابا کی بیٹی نہیں ہوں تو ان کے پاس کیوں تھی اتنے سال تک؟ اماں ابا اپنے کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں، اور کون سی سزا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ اس ملازمہ کی حقیقت کیا تھی؟ مجھے سب کچھ جاننا ہے، ورنہ میں یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ میں بنا کسی کو بولنے کا موقع دیے غصے سے پھٹ پڑی اور سوال پہ سوال کرتی جا رہی تھی، جس پر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔
اب کمرے میں صرف میری چھوٹی بہن کے رونے کی آواز گونج رہی تھی کہ اس آواز میں میری ماں کی آواز بھی شامل ہوگی، اور بولنے لگی کہ یہ تب کی بات ہے جب میرے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی 5 سال کی اور اس سے چھوٹی 3 سال کی، جبکہ ان کا ایک ہی بھائی تھا جو تب ابھی 6 مہینوں کا تھا۔ تب ان کے ابا کی ٹیکسی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کار میں موجود دونوں وجود جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں سے ایک تمہارا سسر اور دوسرا تمہارا دیور تھا۔ میرے شوہر بہت گھبرا گئے اور بھاگنے کی کوشش نہ کی، جس پر وہاں کے لوگوں نے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہم لوگ اتنے امیر تو نہ تھے کہ کچھ لے دے کر معافی دلوا لیتے یا سزا ہونے سے بچا لیتے، اوپر سے تمہاری ساس ہر حال میں اپنے شوہر اور بیٹے کی جان لینے والے کو سزائے موت دلوانا چاہتی تھی، مگر اگر ایسا ہو جاتا تو میرے بچے یتیم ہو جاتے۔ میں نے تمہاری ساس کے ترلے منتیں کی، جس کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوئی کہ میرے شوہر کو 10 سال کی سزا ہو اور میں اپنا اکلوتا بیٹا اسے دے دوں، کیونکہ تمہارے ابا کی وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا ہے، اور اس بیٹے کی جگہ اس نے اپنی بھانجی مجھے دے دی تاکہ میں اسے پال پوس کر بڑا کروں۔ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے باپ کی زندگی بچانے کے لیے میں نے اپنا بیٹا دے دیا اور اس کی بھانجی یعنی تمہیں گود لے لیا، اور تمہاری ویسی ہی پرورش کی جیسی میں نے اپنی سگی بیٹیوں کی، مگر ان 10 سالوں میں آج تک میں نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہیں دیکھی، کیونکہ مجھے یہاں آنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ میں کسی فیکٹری میں نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور میرے رشتہ داروں نے اسی لیے مجھ سے منہ موڑ دیا تھا کہ کہیں انہیں ہماری مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ تم نے ہمیں اپنا ماں باپ سمجھا، تمہارے ابا کی سزا پوری ہوگی اور یہ چھوٹ گئے، مگر گھر نہ آئے کہ تم لوگوں کی نظر میں یہ مر چکے تھے۔ یہ ایک ہی بار سامنے آنا چاہتے تھے جب ہمیں ہمارا بیٹا مل جاتا، تبھی تمہاری شادی کا شور اٹھا، کیونکہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی تھی، لیکن تم کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی تمہاری ساس خود میرے پاس آئی اور اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا، بلکہ مانگنا کیا تھا، حکم ہی دیا کہ تمہاری شادی اس کے بیٹے سے ہی ہوگی۔ یہ لوگ امیر بھی تھے اور لڑکا بھی خوبصورت تھا، تو تم مان گئی، اور یوں تم شادی کر کے رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی۔ لیکن میرا بیٹا پھر بھی مجھے نہ ملا، جس پر تمہاری ساس نے شرط رکھی کہ میں ملازمہ بن کر اس کی بہو کی خدمت کروں، وہ بھی یوں کہ تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے، اور یوں میں اس کی یہ شرط ماننے پر بھی مجبور ہوگی اور تمہاری ملازمہ بن کر تمہاری خدمت کرنے لگی۔ مگر اس دن میں بیمار تھی اور مجھے تمہارے ابا سے ملنے بھی جانا تھا، تو اپنی جگہ قدسیہ کو بھیج دیا، اور پھر یہ سب ہو گیا۔ اماں بتا کر چپ ہوئی تو میں بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے شوہر اور بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، تبھی ان کو کھونے پر غم سے پاگل ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کو جان سے مارنے والوں کو تڑپانا چاہتی تھی، تبھی میں نے یہ سب کیا۔ لیکن آج مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ بدلہ لینے والوں کو کبھی دلی سکون میسر نہیں ہوتا، بلکہ سکون صرف معاف کرنے میں ہی ہے۔ میں نے بدلہ بھی لیا اور اتنے سال بے سکون بھی رہی۔ اگر معاف کر دیتی تو شاید بے سکونی میرے ذات کا حصہ نہ بنتی۔ ہو سکے تو آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں، مگر میرے بیٹے کو کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ وہ مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو ماننا مشکل تھا، مگر یہی حقیقت تھی۔ میں اب بھی اپنی اماں ابا کو اپنا ماں باپ مانتی تھی، اور یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ میری ساس کے بتانے پر ہم میرے بھائی کو بھی لے آئے، جو بورڈنگ میں پڑھتا تھا۔ میری ساس نے اسے بتا رکھا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، تبھی وہ اماں ابا سے اور ہم سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ اماں ابا اسے لے کر گھر لوٹ گئے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا کہ بدلے میں کچھ نہیں رکھا۔ دونوں خاندانوں نے ساری رنجشیں بھلا دیں اور پھر مل جل کر رہنے لگے۔ سب کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن میں نے یہ کسی کو بھی نہیں بتایا اور اپنے شوہر کو بھی کچھ نہ بتایا۔ کچھ باتوں کا چھپا رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔